اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے عشرۂ اول میں جزء خامس کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ جدید پیغامات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے جزء رابع میں بیان کیا تھا کہ رسول خدا کے قریب سب سے بہتر اور سب سے بلند مقام والا انسان کون ہے۔ ہر انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے معبود سے ہم کلام ہو، گفتگو کرے اور اس سے بات کرے۔ عزیزان ایمان، بندہ چاہتا ہے کہ خدا سے کلام کرے، لیکن کلام کے امکانات بہت کم ہیں۔ لیکن رسول اکرم نے ہمارے نزدیک ایک ایسی حدیث فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے کلام کر سکتا ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے کلام کرے، اللہ سے بات کرے، تو اس شخص کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے انسان کو اللہ سے گفتگو کا، اللہ سے کلام کا اور اللہ سے بات کرنے کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کس طریقے سے انسانوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا کو خلق کیا ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے خلقت انسان پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ کون سا نطفہ؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پیٹ کے درمیان سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد رحم مادر میں جب منتقل ہوتا ہے تو ایک جمے ہوئے خون کے لتھڑے کی شکل میں آ جاتا ہے، جس میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من علق، وہ اللہ کی جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ ابتدائی حالت ہے، اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے اندر پھر بھی اتنی آزمائشوں کے بعد بھی اس کے اندر کوئی چیز قابل ذکر نہیں ملی اللہ کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ثم نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو مبتلا کیا اور پھر دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا اس کو قرار دیا، یعنی اللہ نے انسان کو دیکھنے، قوت سامعہ اور قوت باصرہ سے نوازا، اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا انظر الی الابل کیف خلقت، اب تم کو قوت باصرہ مل چکی ہے، اب دیکھو کہ کس طریقے سے ہم نے اونٹ کی خلقت کی ہے، کس طریقے سے اونٹ کے پیروں میں گدیاں بنائی گئی ہیں، کس طریقے سے اونٹ کی بڑی بڑی پلکیں طوفانی ریتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو سنتا سب کی باتوں کو ہے، لیکن عمل بہترین بات پر کرتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ حلالا طیبا، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، لیکن یاد رکھنا جو حلال ہو اور پاک و پاکیزہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے انسان کو تمام چیزوں سے نوازنے کے بعد کہا کہ ہم نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، ہر چیز سے آگاہ کر دیا، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کفر کر کے کافر بنو
یا شکر کر کے شاکر بنو، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے بتایا کہ اگر تم کفر اختیار کرتے ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر تم شکر کرتے ہو تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ شکر کا سب سے پہلا فائدہ خود قرآن کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو تو میں نعمتوں میں افزائش کروں گا، زیادتی کروں گا۔ ولئن کفرتم، لیکن اگر تم کفر کرو لأصلبنکم، تو ہم وہ تم سے نعمت سلب کر لیں گے۔ اور انسان کی حقیقت یہ ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ بندے کو نعمت دے کے آزماتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میرا رب کریم ہے، لیکن وہی رب جب اس سے وہ نعمت سلب کر کے آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، بے عزت کر دیا۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو اگر شکر کرو گے تو تمہارے لیے جنت کا انتظام ہے، اور جنت کے بارے میں بتایا کہ سنو ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اہل جنت نہروں کے نزدیک ہوں گے، جو جنت کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے حوریں ہوں گی جو خیام کے نزدیک تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی۔ کون سی حوریں؟ لم یطمثہن انس ولا جان، جس کو کبھی کسی انسان نے یا کسی جن نے مس تک نہیں کیا ہوگا۔ اس طریقے کی پاک و پاکیزہ حوریں اہل بہشت کے لیے اللہ نے انتظام کر رکھی ہے۔ اور اے بنی آدم، کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی اطاعت اور اس کی پیروی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو کفر کریں گے فی بطونہم نارا، تو ان کے بطن میں، ان کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی۔ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور اللہ نے بہت سارے احکامات اور پیغامات اس کتاب میں بیان کیے ہیں، لیکن انسان اسی وقت ان آیات کے مفاہیم سے استفادہ کرے گا جب تک قرآن پر اس کی باریکی اور زیادہ نظر ہوگی۔ بغیر اس کے، بغیر باریک بینی کے انسان قربت خدا کو حاصل قطعاً نہیں کر سکتا۔ قربت خدا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہونا پڑے گا، اور ان کے بتائے ہوئے اقوال اور قرآنی آیات پر باریک بینی کا ہونا بالکل لازمی ہے۔